بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے گزشتہ 6 پروگراموں میں سورہ طٰہٰ کی آیات 83 تا 132 میں ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ اس سلسلے کے پہلے پروگرام میں آیت نمبر 83 تا 91 زیر مطالعہ و زیر سماعت آئی تھی۔ ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف کوہ طور پر اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا واقعہ ذکر ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے آگے بڑھنے کے بعد ان کی قوم گوسالہ پرستی کے فتنہ میں پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے زیوروں سے بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام بھول کر چھوڑ گئے ہیں۔ اسی دوران ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اے میری قوم، تم اس بچڑا کی پرستش کے فتنہ میں ڈالے گئے ہو، بلا شبہ تمہارا رب رحمان ہے، سو تم میرا اتباع کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ہم اسی پر جمے رہیں گے۔ دوسرے پروگرام کی آیت نمبر 92 تا 104 میں موسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور ان کا اپنی قوم اور بھائی ہارون علیہ السلام پر غصہ ہونے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جب تم نے ان لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھا تو تم میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اور ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں اور داڑھی سے غصہ میں پکڑ لیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے مجائے، مجھے سر اور داڑھی سے نہ پکڑیں، آپ کی طرف آنے سے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں گے کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی۔ اس کے بعد سامری سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تیرا کیا حال ہے، تو نے یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے زیوروں کو پگھلانے اور اس سے بچڑا بنانے اور اس میں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی خاک ڈالنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ سب میرے نفس نے مجھے مزین کر کے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، تم زندگی بھر لامساسا مجھے کوئی نہ چھوئے کہ مرض میں مبتلا رہو گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اگر سامری کسی کو چھوتا یا کوئی سامری کو چھوتا تو دونوں کو تیز بخار ہو جاتا۔ اس کے نتیجے میں لوگ اس سے دور دور رہتے اور وہ بھی لوگوں سے مت چھوؤ مت چھوؤ کہتا ہوا بھاگتا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے گئے بچڑے کو جلایا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی اور بنی اسرائیل کو وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا کہ تمہارا معبود اللہ ہی ہے، جس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تیسرے پروگرام میں آیت نمبر 105 تا 112 کی چیدہ مضامین میں بیان ہوا تھا کہ جب بنی ثقیف کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کیا، یعنی قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا، لہٰذا قیامت کے دن زمین کو ہموار سطح پر نہ ہمواری اور بلندی دکھائی نہیں دے گی۔ پھر قیامت کا ایک منظر بیان ہوا کہ اس دن رحمان کے لیے ساری آوازیں پست ہوں گی اور پاؤں کی آہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دے گی۔ رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش و شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اس دن تمام چہرے حی قیوم کے سامنے جھک جائیں گے۔ چوتھے پروگرام میں آیات 113 تا 121 میں بیان ہوا کہ ہم نے قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا اور اس میں طرح طرح کی وعیدیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ یہ قرآن ان کے لیے کسی قدر سمجھ پیدا کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا کہ ہم نے آپ کی طرف عربی میں قرآن نازل کیا، آپ وہی ختم ہونے سے پہلے یاد کرنے میں جلدی نہ کریں اور علم کی زیادتی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ انہی آیات کریمہ میں آگے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جب ملائکہ کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ پھر وہ قصہ اجمالی طور پر ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان کی چال سے متنبع فرمایا، لیکن شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے دونوں میاں بیوی نے وہ درخت چکھا اور اس کے نتیجے میں جنت سے جہاں وہ بہت عیش و آرام میں تھے زمین پر آنا پڑا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں چن لیا اور زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی اولاد کو زمین میں خلافت عطا فرمائی۔ پانچویں پروگرام میں آیت نمبر 122 تا 127 میں بنی آدم کے لیے ایک اصول بیان فرمایا۔ ترجمہ: سو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو سو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا
وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا، اور جس نے میری نصیحت سے روگردانی کی اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت میں اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، اور جب وہ سوال کرے گا کہ اے میرے رب، میں تو دنیا میں اندھا نہ تھا، مجھے یہاں کیوں اندھا بنا کر اٹھایا؟ تو جواب ملے گا کہ جس طرح دنیا میں تم نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، یعنی ان سے اعراض کیا تھا، اس کے نتیجے میں آج تو بلایا گیا ہے، اور جو لوگ حد سے گزر جائیں ان کو اسی طرح سزا دی جائے گی۔ چھٹے پروگرام میں آیت نمبر 128 تا 132 میں بیان ہوا تھا کہ کیا ان لوگوں کو اس چیز نے راہ نہ دکھائی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا اور یہ لوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور فرمایا کہ اگر پہلے سے یہ طے نہ ہو چکا ہوتا کہ عذاب مقررہ وقت پر آئے گا تو ان لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پہلے عذاب آ جاتا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی باتوں پر صبر کرنے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے 5 وقت نماز، تسبیح اور حمد و ثنا میں مشغول رہنے کی تعلیم دی گئی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کفار کی چند روزہ عیش و تنعم کی زندگی کی طرف توجہ نہ کیجیے گا، یہ ان کے لیے آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور دیرپا ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے، بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن عظیم شان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.